اب آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، وہاں بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے. مشہور واقعہ یہ ہے، وہ نے سنا ہوگا یہودی اور منافق والا. منافق جانتے کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا کافر، وہ ہے منافق. کچھ کھلے ہوئے کافر ہوتے ہیں، ایک چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہاں چھپتے ہیں؟ کلمے میں چھپتے ہیں، نماز میں چھپتے ہیں، عبادتوں کا لباس پہن کے اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں. تو یہ چھپے ہوئے کافر جو ہیں یہ حضور کے زمانے میں بھی تھے، یہ یہودی تو اس زمانے میں بھی تھے. تو معاملہ آ گیا، اور معاملہ کیا آیا کہ پانی چلانے کی بات تھی. بات باری تھی یہودی کی، اور یہ جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا یہ زبردستی خود چلانا چاہ رہا تھا. یہودی کیا کہتا کہ چلو فیصلہ کرا لو. یعنی دیکھیے یہودی کا بھی یقین کہ نبی فیصلہ غلط نہیں کریں گے. ایمان تو نہیں لایا مگر یہ یقین، چلو اپنے نبی سے فیصلہ کرا لو. اب جب فیصلہ کرانے کے لیے گئے تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. یہ بتائیے فیصلہ کے لیے یہ جاننے کی ضرورت کہ تو کیا ہے یہ کیا ہے. فیصلے کے لیے تو معاملہ لوگ دیکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ تو مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ کیا ہے، اس سے کیا مطلب. مگر وہ اپنے اسلام سے فائدہ، اس ظاہری اسلام سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا. میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. بات جب پیش کی تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب فیصلہ کر دیا یہ منافق کو پسند نہیں آیا، سرکار کا فیصلہ پسند نہیں آیا. چلا اور آ کر یہودی سے کہتا، سوچتا کہ وہ تو سرکار ذرا نرم ہے، چلیں عمر سے فیصلہ کرائیں. اور وہ سخت ہیں، یہودی کا نام سنتے ہی بگڑ جائیں گے. تو حضرت عمر کا نام لیا، وہ وہاں بھی جانے کو تیار، چلو وہاں چلو. اس لیے کہ نبی کے سچے چاہنے والے نبی کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتے، اس کا تو ایمان تھا. اور جب بارگاہ فاروقی میں وہ حاضر ہوئے، وہاں بھی میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. یعنی اپنے اسلام کا پروپیگنڈا، میں بھی اسلام والا ہوں، میں بھی اسلام والا ہوں. اس پر تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی کو سونے کی انگوٹھی مل گئی. اب وہ یہ ثابت کرنے کے لیے میں سونے والا ہوں تو جس کو سلام کرے انگوٹھی اٹھا کر کے السلام علیکم. اب کبھی تو سونا نصیب نہیں آتا، حالانکہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مگر اس کو دکھانا تھا. اب جس کو سلام کرے وہ انگوٹھی اٹھا کر. اب اس کے بعد ایک بنیے کے ہاں پہنچا، حلوائی کے ہاں، جو حلوائی مٹھائی رکھے ہوئے تھا. اب سوچا کہ اس کو سلام تو نہیں کر سکتے، تو یہ انگوٹھی ہم کو کیسے دیکھا، ہم انگوٹھی اس کو کیسے دکھائیں، سلام تو کر نہیں سکتے. تو ایک بات سمجھ میں آئی، کھڑے ہو گئے انگلی، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اشارہ کر رہا اپنی انگوٹھی دکھا کر. تو وہ بھی سمجھ گئے لینے والا نہیں ہے، یہ اپنے سونے کی انگوٹھی دکھا رہا کہ میں سونے والا ہوں، میں سونے والا ہوں. تو اس نے اٹھا کر اپنی آستین چڑھا لیا، اور ایک سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھا، یہ انگوٹھی لے کر آیا تھا. وہ ایک سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھا وہ یہ حلوائی، اور اس کے بعد پوری آستین کھول کر بتانے لگا اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے. ایک انگوٹھی لے کر کے آیا، میں مسلمان یہودی، یہ میں مسلمان یہودی. مسلمان کو سرکار کے سامنے کہنے کی ضرورت، اپنے اسلام کے پروپیگنڈے کی ضرورت. خیر وہاں بھی فاروق اعظم کے سامنے یہودی نے کر دیا کہ آپ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا. فاروق اعظم اندر چلے گئے، اور پھر وہ سوچنے لگا ہوگا کہ اب گئے، آج یہودی کی خیریت نہیں، آج خیریت نہیں. تلوار لے کر آئے، اور لانے کے بعد جب چلی تو منافق کی گردن اڑ گئی، منافق کی گردن اڑ گئی. اور اس کے بعد شور ہو گیا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا. اور بارگاہ رسول میں جب حاضری ہوئی، فاروق اعظم نے جو کہا، اے اللہ کے رسول میں نے مسلمان کو نہیں مارا، میں نے مسلمان کو نہیں مارا. سرکار کے کہنے کا منشا کیا تھا، پورے کلام کا حاصل کیا تھا، کلمہ پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا، نماز پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا، آپ کی پیچھے اقتداء کرنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، جب تک کہ آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ کے فیصلے ان کے دل میں کھٹک بھی نہ پیدا ہو. کھٹک پیدا ہو تو ایمان والا کیسے ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتے.
فاروق اعظم جن لفظوں سے یہ بات کہہ رہے تھے وہی حضرت جبریل لے کر آ گئے، وہی حضرت جبریل لے کر آ گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ فاروق کی زبان پہ قرآن بول رہا ہے، فاروق کی زبان پر قرآن بول رہا ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، حضرت فاروق کو اس بات کا حق کہاں سے ہوا کہ وہ گردن کاٹ دے؟ وہ خلیفہ نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، حاکم نہیں تھے۔ حاکم تو قریبی ہے، سرکار سے پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اجازت لینی چاہیے تھی۔ تو کون سی دیر تھی؟ آتے پوچھتے کہ سرکار ایسے گستاخ کی کیا سزا دی جائے؟ پوچھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پوچھا؟ نبی سے پوچھ کر کے کرنا چاہیے تھا، نہیں پوچھا۔ اور ذرا سوچو کہ اس منافق اور اس یہودی کی روایت کو مان لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا دونوں جھوٹ بول رہے ہو، مان لیا، گردن اڑا دی۔ کیا سمجھے کہ رسول کی گستاخی کرنے والا، رسول کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں، حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں، گستاخ قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی مسلمان کر دے، گستاخ کے لیے اجازت نہیں لی جاتی۔ سرکار نے یہ چارج بھی نہیں لگا، جب میں موجود تھا تو میری اجازت کے بغیر کیوں نہیں ایسا کیا، یہ چارج بھی سرکار نے نہیں لگایا۔ اور فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ ایمان نام ہے رسول کو اپنا حاکم بنا لینے کا، رسول کے فیصلے سے مطمئن ہو جانے کا، رسول کو اپنا محبوب بنا لینے کا۔